بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. اور انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب ہمیں اجازت دیں کہ ہم کہانی شروع کریں. تو بچوں کہانی کے لیے تیار ہو؟ کہانی کون سی سنیں گے آج؟ یہ پتہ ہے سب کو؟ کون سی؟ امام علی علیہ السلام کی سنیں گے. یہ تو پورا رمضان، ابھی 15 رمضان کے بعد سے ہمارا وعدہ تھا کہ آپ ہر روز امام علی کی کہانی سنائیں گے، لیکن آج کل ایک کہانی سنائی تھی جو آدھی رہ گئی تھی، وہ آدھی آج سنانے، جنگ بدر کی. تو جنگ بدر کی کہانی میں اگر کسی نے کل کی کہانی سنی ہو، کہانی سنی کل کی؟ نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی. ابھی جنگ بدر کی کہانی تو آپ لوگ کو جو پہلی کہانی ہے کہ جنگ بدر کیوں شروع ہوئی، یہ کہانی آپ کو کل پتہ چلے، کل والی یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کہانی یہ ہے کہ بھائی رسول خدا نے جب فیصلہ کر لیا کہ اب جنگ بدر ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو رسول خدا سب سے پہلے اپنی پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے آگے آئے اپنے لشکر کو لے کے. جب لشکر کو لے کے آگے آئے تو پتہ چلا کہ جو کافروں کا لشکر تھا جس کا سردار تھا ابو سفیان، وہ لشکر ابو جہل، ٹھیک ہے، وہ لشکر پہلے سے اپنی جگہ لے چکا ہے. اس نے پانی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. پانی کہاں تھا جنگ بدر میں؟ کنویں میں. کون سا کنواں تھا؟ کس کنویں کا نام کیا تھا؟ بدر. بدر کنویں کا نام تھا. اس کنویں کے اوپر کافروں نے قبضہ کر لیا. اور کافروں نے جو اچھی جگہ تھی جنگ کرنے کے لیے، جس کی زمین فلیٹ تھی، مضبوط زمین تھی، ٹینشن نہیں تھا وہاں پہ کوئی، وہ زمین کافروں نے اس کے اوپر پہلے سے جگہ بنا لی ہے. اب جب رسول خدا کے لشکر آیا وہاں پر، تو اب رسول خدا کے لشکر کے پاس نہ پانی ہے اور نہ اچھی جگہ ہے. تو رسول خدا کا لشکر کہاں رکا؟ جہاں پہ جگہ مل گئی وہاں پہ رک گئے. تھوڑا سا پہاڑ کے اوپر کی طرف جگہ ملی رسول خدا کو تو ان کا لشکر وہاں پہ رک گیا. اب خدا نے اپنا کام کیا. مسلمان تھے بہت کم، کفار بہت زیادہ تھے. مسلمانوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب ہم تو ویسے بھی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو تجارت کے قافلے سے چھوٹی سی جنگ کرنی تھی، اس کی جگہ ہمیں اتنے بڑے قافلے فوج سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو ویسے ہی ڈرے ہوئے تھے. لیکن خدا نے ایک کام کیا، خدا نے رات کو ان لوگوں کے اوپر نیند طاری کر دی. یہ سکون سے سو گئے رات کو. اور کفار کے دلوں میں خدا نے روب ڈال دیا، ڈر بٹھا دیا. یہ پوری رات اس ٹینشن میں سب جاگتے رہے کہ ایسا نہ ہو رات کے کسی ٹائم پہ مسلمان حملہ کر دیں. مسلمان کم ہیں، ہو سکتا ہے وہ رات کے ٹائم پہ حملہ کر دیں، تو وہ رات کے ٹائم پوری رات جاگتے رہے. ٹھیک ہے، اب رات نہ سو سکے نہ جاگ سکے. صبح کا وقت ہوا. جو کافروں کی زمین تھی وہ بالکل فلیٹ تھی، پیر اس میں دھنس نہیں رہے تھے، بالکل صحیح سے سکون سے چل پا رہے تھے. جو مسلمانوں کے پاس زمین تھی وہ زمین میں بہت زیادہ مٹی تھی، ریتیلی زمین تھی. ہوتا کیا تھا، آپ کے پیر دھس جائیں گے. کبھی سی ویو کے پاس چلے ہو؟ سی ویو پہ جو گیلی والی زمین ہوتی ہے وہاں پہ تو آپ سکون سے چل سکتے ہو، لیکن جو سوکھی زمین ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پیر پھنس رہا ہوتا ہے نا بہت، ہے نا. اب وہ رسول خدا کے لشکر کی زمین بھی ایسی تھی، پیر دھس رہا تھا اس میں. تو اب ایسے میں جنگ کیسے کریں گے؟ جس میں چلنا مشکل ہو اس میں جنگ کیسے کریں گے؟ مشکل ہو جائے گی نا. صبح کے ٹائم پہ کیا ہوا، رسول خدا سے مسلمانوں نے آ کے شکایت کی کہ رسول خدا ہماری پاس جو زمین ہے بڑی ریتیلی زمین ہے، ہم اس پہ کیسے چلیں گے، اس پہ جنگ کیسے کریں گے. خدا نے بارش برسا دی اسی وقت. اور بارش ایسی برسائی کہ جو رسول خدا کے جو مسلمان جس جگہ پہ تھے وہاں پہ جو زمین تھی اس کی مٹی ہو گئی بالکل گیلی اور ایسی کہ جس پہ آرام سے چل سکو، اسموتھ ہو گئی. اور ان کی زمین تو پہلے سے اسموتھ تھی، وہاں پہ سارا پانی جمع ہو گیا. تو وہ زمین کیا ہو گئی، کیچڑ. اب الٹا ہو گیا، ان کے پیر پھنس رہے کیچڑ میں اور مسلمان سکون سے. اوپر سے دوسرا مسئلہ کیا تھا بھائی، جنگ بدر میں پانی کا قبضہ کس کے پاس تھا؟ کافروں کے پاس تھا. مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا. جب بارش ہوئی مسلمانوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے، اس کے اندر پانی جمع ہو گیا. اب ان کے پاس پانی بھی ہے. تو سب سے پہلے تو کفار پوری رات ایک تو پریشان سوئے جاگتے رہے. صبح جب
ہوئی تو انہوں نے دوسری مصیبت دیکھی کہ بارش ان کے پاس ہوئی جس کی وجہ سے وہ کیچڑ ہو گیا, مسلمان سکون میں آ گئے, مسلمانوں کے پاس پانی بھی آ گیا. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور مکہ میں جو ہو چکا تھا ان کے ساتھ, وہ سب جانتے تھے کہ یہ رسول جو ہے وہ خدا کی حمایت حاصل ہے اس رسول کو, بہت ڈرے ہوئے تھے. جب صبح نمودار ہوئی انہوں نے دیکھا لشکر جو ہے وہ رسول خدا کا بہت چھوٹا سا ہے. سامنے لشکر رسول خدا کا کتنا سا دکھ رہا ہے, 313. اس میں 313 جو لشکر والے ہیں ان میں بھی کسی کے پاس گھوڑے نہیں ہیں, تلواریں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں, نیزے بہت کم لوگوں کے پاس ہیں. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے بولا کہ یہ تو لشکر بہت چھوٹا سا ہے, ہم تو آرام سے جیت جائیں گے. پھر بھی لیکن ڈرے ہوئے تھے. ابو جہل نے اس کو ایک اپنے سردار کو, ایک اس کو بولا, کمانڈر کو بولا جاؤ ذرا پیچھے جا کے ہر جگہ سے دیکھو, ایسا تو نہیں ہے ان کا آدھا لشکر یہ آدھا لشکر پیچھے ہو, ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں اور پیچھے سے لشکر ہم پہ حملہ کرتے. ڈرے ہوئے تھے. کمانڈر گیا, کمانڈر نے جا کے پوری جگہ کا معائنہ کیا, واپس ابو جہل کو آ کے کہتا ہے اے ابو جہل کوئی لشکر اور نہیں ہے ان کا, یہی لشکر ہے جو ہے. لیکن ابو جہل یہ لوگ بھاگنے کی تیاری میں نہیں لگ رہے, انہوں نے اپنے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رکھا ہوا, یہ لڑیں گے مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں. ابو جہل نے بولا اوے چپ کر, کیوں ڈرا رہا ہے ہم لوگ کو, ابھی دیکھو ان سے کیسے جیتتے ہیں. اب جنگ شروع ہونے والی, رسول خدا ہے اور رسول خدا نے آ کے آواز لگائی ہے مکے والوں, رسول خدا مکہ میں رہتے تھے نا, صحیح ہے, تو مکی والے سارے رسول خدا کو جانتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ اے مکے والوں دیکھو بھائی میں خدا کا رسول ہوں, تم مجھے رسول نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو, مجھے تم سے جنگ نہیں کرنی, تم واپس مکہ جاؤ, ہم واپس مدینہ جاتے ہیں, کیوں جنگ کر رہے ہو. اگر میں جھوٹا رسول ہوا تو جتنے دوسرے عرب ممالک ہیں, جتنے دوسرے شہر ہیں, وہ سب مجھے مار دیں گے, اور اگر میں سچا رسول ہوا تو میں ان سارے عرب ممالک کے اوپر اپنی حکومت بھی بنا لوں گا اور ان کے پاس ہدایت کا سامان لے کے جاؤں گا, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تم اگر مجھے رسول مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو جنگ کیوں کر رہے ہو. صحیح بات ہے نا. اب جیسی یہ بات سنی نا تو رسول خدا کے دادا کا, رسول خدا کے دادا کون تھے, حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کے بابا تھے جناب ہاشم, اور جناب ہاشم کے بابا تھے جناب عبد مناف, صحیح ہے. اب مکہ والے زیادہ تر عبد مناف کے بیٹے تھے, جناب عبد مناف کی نسل سے تھے یہ لوگ. تو اس میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اتبا, وہ بھی سردار تھا, وہ بھی بڑا سردار تھا. وہ باہر آیا لشکر سے, رسول خدا نے بولا کہ بھائی آپ لوگ کیوں جنگ کر رہے ہو, تو وہ باہر آیا, کہنے لگا اے ابو جہل, اے لشکر والوں, یہ محمد جو صلح نامہ بتا رہے ہیں نا, یہ جو محمد کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ, سن لو, دیکھو جو نہیں جائے گا نا وہ بڑا پچھتائے گا. محمد صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا, ان کا کردار اچھا تھا, انہوں نے کبھی ہم پہ ظلم نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ ان پہ ظلم کیا ہے, کیوں ان سے جنگ کر رہے ہیں ہم. ہمارے قافلے کا مسئلہ تھا کہ بھائی قافلہ تجارت والا آیا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, تو ابو سفیان کا پیغام آ چکا ہے کہ قافلہ واپس مکہ پہنچ چکا ہے, ہم کیوں جنگ کر رہے ہیں ان سے. اور جہاں تک مسئلہ رہا کہ ایک پہلے رسول خدا کے ایک صحابی نے غلطی سے ایک رجب میں ان کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور اس کا سامان لوٹ لیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جو بندے کا قتل ہوا ہے میں اس کا خون بہا دے دوں گا, جو سامان اس کا لوٹا ہے, جتنے پیسے جس کے بندے ہیں وہ مجھے آ کے بتا دے, میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں, لیکن تم لوگ سب جاؤ واپس مکہ. کون بول رہا ہے یہ, رسول خدا کے لشکر والا نہیں بول رہا, ان کے لشکر والا بول رہا ہے. ابو جہل کو تو غصہ آیا, کیونکہ اس کو تو رسول خدا سے دشمنی نکالنی تھی اپنی. اس نے بولا اتنا اچھا موقع ہے رسول خدا سے لڑنے کا اور یہ ضائع کر رہا ہے. فوراً کھڑا ہوا, اے اتبا تو ڈرپوک ہے, محمد سے ڈرتا ہے,
عبد المطلب کے بچوں سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ بہت بہادر لگتے ہیں تجھے. اتنے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا ہے. اگر تجھے جانا ہے تو جا, کوئی اور نہیں جائے گا تیرے ساتھ. اس کا مذاق اڑایا. اتنی بالکل صحیح بات کر رہا تھا لیکن اس کا مذاق اڑایا. اب جو مذاق اڑایا تو وہ ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چل آ جا, ہم دونوں چلتے ہیں اور محمد سے جنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم میں سے بہادر کون ہے, لوگ دیکھ لیں گے. تو دوسرے سرداروں نے بولا بھائی ابو جہل تو سردار ہے لشکر کا, فوج کا کمانڈر ہے, وہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا, تم جاؤ اکیلے. عتبہ اتنے غصے میں تھا, بولا ہاں میں جاؤں گا. اپنے بھائی شیبہ کو بولا تم بھی میرے ساتھ چلو. ولید بن شیبہ, ہاں ولید بن شیبہ کو بھی, یعنی شیبہ کا بھائی بیٹا جو تھا اس کو بھی بولا, اپنے بھتیجے کو بولا چلو تم دونوں ہم تینوں چلتے ہیں جنگ کرنے. ابو جہل دیکھے میں کتنا بہادر ہوں, اپنی بہادری دکھانے آیا ہے. اب دیکھو اپنی بہادری کیسے دکھا رہا ہے. بہادری دکھانے آیا, رسول خدا کے سامنے آیا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کو بھیجو ہم سے جنگ کرنے. تو 3 انصار جو مدینہ والے تھے, مدینہ والے 3 لوگ رسول خدا کے لشکر سے نکلے اور کہنے لگے ہم جنگ کریں گے. یہ اتنا غرور میں تھا اپنی بہادری کے اور اپنے خاندان کے, کہنے لگا بھائی کون ہو تم؟ تو نام تھے ان کے افرا, اوز اور معوز. تو انہوں نے نام سنے, بولا بھائی تم ہمارے خاندان ہمارے لیول کے نہیں ہو, ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. محمد ہمارے لیول کے بندے بھیجو. بہادری دیکھ رہے ہو آپ, ابھی بہادری نکلے گی ساری. رسول خدا نے کیا کیا, رسول خدا نے کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, مدینے والوں کو کہا واپس آ جاؤ. اب مدینے والے تو واپس آ گئے. اب رسول خدا نے اپنے چچا کو بولا, جناب عبیدہ, رسول خدا کے چچا ہیں, 70 سال کے ہیں, 70 ایئرس. صحیح ہے, 70 سال کے ہمارے بندے تو چل بھی نہیں پاتے. رسول خدا نے اپنے چچا سے کہا کہ جناب عبیدہ آپ جائیں جنگ کرنے. وہ جوانوں کی طرح کھڑے ہوئے, تلوار نکالی اور آگے بڑھے. رسول خدا نے دوسرا نام لیا جناب حمزہ, اے حمزہ آپ بھی جائیں. اور پھر تیسرا نام لیا امام علی علیہ السلام کا. اب امام علی سب سے چھوٹے ہیں, تقریباً 25 سال کے ہیں. امام علی سے کہا کہ آپ جائیں. اب عتبہ سے کون لڑ رہا ہے؟ عبیدہ, جناب عبیدہ. شیبہ سے کون لڑ رہا ہے؟ جناب حمزہ. ولید بن شیبہ سے کون لڑ رہا ہے؟ امام علی. جلدی سے کہانی سناؤں گا کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. فوراً رسول خدا نے, اب جنگ شروع ہوئی. عتبہ نے پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہا میں عبد المطلب کا بیٹا عبیدہ ہوں. عبد المطلب کے بچے آئے, ٹھیک ہے تم ہمارے لیول کے ہو. پھر کون ہے دوسرا؟ کہا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں. تیسرا نام علی ابن ابی طالب ہوں. نام سنے عتبہ نے کہا بھائی اب یہ ہے لیول کے, ابھی لیول کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جنگ شروع ہوئی. جناب عبیدہ 70 سال کے, پہلا وار مارا عتبہ کے سر پہ, عتبہ کا سر کھل گیا, سر پھٹ گیا. لیکن عتبہ بھی بہت تیز تھا, اس نے ایک وار اس نے مارا, اسی وقت اس نے دوسرا وار مارا عتبہ نے, سر کھلنے سے پہلے. جو اس نے وار مارا اس سے جناب عبیدہ کی ٹانگیں کٹ گئیں. اب جناب عبیدہ بھی نیچے گرے اور عتبہ بھی نیچے گرا. دوسری طرف دوسرے کون تھے بھائی؟ حضرت حمزہ, اور سامنے کون تھا؟ شیبہ. ٹھیک ہے, تو شیبہ اور جناب حمزہ کی جنگ ہوئی. انہوں نے اتنی جنگیں کی, تلواریں ٹکراتی رہی ایک دوسرے سے, ان کی تلواریں خراب ہو گئی. یہ دونوں ہاتھ سے لڑنا شروع ہو گئے, جناب حمزہ اور شیبہ. اور ولید بن شیبہ جو شیبہ کا بچہ تھا امام علی کے سامنے آیا. امام علی نے تو پہلا ہاتھ مارا, اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا. یہ اپنا ہاتھ لے کے امام علی کی طرف پھینکا تاکہ امام علی تھوڑا سا دور ہو, اور یہ بھاگا اپنے بابا کی طرف کہ میرے بابا مجھے بچا لو. اب یہ جیسی بھاگا, امام علی نے پیچھے سے ایک وار مارا اور اس کو بولا کہ تو کس سے بھاگ رہا ہے؟ میں اس کا بچہ ہوں کہ جو مکہ میں جب قحط ہوتا تھا تو سب کو کھانا وہ کھلاتا تھا, ابو طالب کا بیٹا ہوں میں, کیسے بھاگ رہا ہے؟ اور ایک وار مارا, ولید بن شیبہ نیچے گرا.
مسلمانوں نے آواز لگائی یار علی تمہارے چچا جناب حمزہ لڑ رہے ہیں شیبہ سے. اب جناب حمزہ کا قد اونچا تھا, شیبہ کا نیچے تھا. امام علی نے جناب حمزہ کو کہا اپنا سر نیچے کرو. جناب حمزہ نے اپنا سر نیچے کیا. امام علی نے تلوار چلائی, شیبہ کا سر آدھا سر کٹ گیا. اب ادبا ویسے ہی سر کھلا ہوا زمین پہ پڑا ہوا تھا, امام نے اس کو بھی ایک وار مارا, وہ بھی مر گیا. 3-0. رسول خدا کے تینوں جیت گئے اور ان کے تینوں مر گئے. لیکن جناب عبیدہ بہت زخمی حالت میں رسول خدا کے پاس ان کو لے کے آئے. جناب عبیدہ, رسول خدا نے کہا کہ اے چچا آپ ہمارے خاندان میں سے سب سے پہلے شہید ہیں. جناب عبیدہ کئی مرتبہ ہے. اور امام علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں وہ کارنامہ انجام دیا. پھر ابو سفیان کا بیٹا حنزلہ آیا, امام نے اس کو بھی قتل کیا, اور لوگ آئے امام نے قتل کیا. اس طرح 35 افراد کو امام علی علیہ السلام نے اس جنگ میں قتل کیا, اور رسول خدا یہ جنگ جیت گئے. تو بڑی خوش قسمتی ہے, بڑی فتح کا موقع ہے, خوشی کا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جو فتح نصیب ہوئی, اور اس فتح میں امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا کردار تھا. تو امام علی علیہ السلام پر, رسول خدا پر اور ان کی آل پر درود پڑھیں. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت